میں اپنے بچے کے لیے جینیاتی جانچ تک رسائی کس طرح حاصل کر سکتی ہوں؟ جینیاتی جانچ تک رسائی کے لیے آپ کو لازماً اپنے جی پی یا خصوصی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے، جو کہ آپ کے لیے NHS کے علاقائی جینیاتی خدمت کے ریفرل کا انتظام کریں گے۔ ذیل میں ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اس اپائنٹمنٹ کے دوران کیا ہوگا اور نتیجے کے لیے آپ کو کتنی دیر انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ جینیاتی جانچ تک رسائی حاصل کرنا۔ NHS میں جینیاتی جانچ آپ کے معالج کے توسط سے فراہم کی جاتی ہے، جو کہ NHS کے کسی سند یافتہ لیبارٹری کو آپ کے لیے موزوں جانچوں کو انجام دینے کا حکم جاری کرتا ہے۔ معالج صرف اسی صورت میں کسی جانچ کی درخواست کرے گا جبکہ انہیں معلوم ہو کہ نتائج سے انہیں آپ کو موزوں ترین نگہداشت صحت فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ NHS کی پالیسیوں میں اس بات کی وضاحت درج ہے کہ کن لوگوں کو مخصوص جینیاتی جانچوں سے فائدہ ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہے۔ آپ کا معالج جینیاتی تجزیے کے لیے آپ کا نمونہ حاصل کر کے لیبارٹری کو بھیج دے گا۔ پھر لیبارٹری نتائج کا تجزیہ اور ان کی تشریح کرے گی۔ بعد ازاں آپ کا معالج آپ کے ساتھ آپ کے نتائج پر گفتگو کرنے کے لیے دستیاب ہوگا۔ کوئی بھی شخص جو NHS میں کوئی جینیاتی جانچ کرائے گا وہ ممکنہ طور پر کسی جینیاتی صلاح کار سے بھی ملاقات کرے گا۔ اگر جانچ اس بات کا تعین کرنے کے لیے ہے کہ آیا آپ کسی سنگین جینیاتی عارضہ سے دوچار ہیں تو آپ کے جانچ کرانے سے پہلے اور بعد میں بھی مشاورت فراہم کی جائے گی۔ جینیاتی جانچ کی کسی اپائنٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ NHS کے تابع کسی علاقائی جینیاتی خدمت کو ریفر کیے جانے کے بعد آپ کو عام طور پر ایک معلومات کتابچہ یا خط بھیجا جائے گا جس میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ جب آپ اپنی اپائنٹمنٹ کے لیے کلینک پہنچیں گے تو کیا کچھ ہوگا۔ اس خط میں اکثر آپ سے اپنے بچے کو اپائنٹمنٹ میں ساتھ لانے کی گزارش کی جاتی ہے۔ اپائنٹمنٹوں میں حاضر ہونے سے پہلے کسی بھی ایسے سوالات کو لکھ لینا ایک اچھا خیال ہے جنہیں آپ وہاں اپنی موجودگی کے دوران پوچھنا چاہتے ہیں۔ اپائنٹمنٹ میں کوئی نوٹ بک لانا بھی آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ بعض خاندان اپائنٹمنٹ کو اپنے فون میں ریکارڈ کر لیتے ہیں تاکہ وہ بعد میں پھر سن سکیں۔ اس کو ریکارڈ کرنے سے پہلے آپ کو ہمیشہ اپائنٹمنٹ میں شامل دیگر لوگوں کی اجازت طلب کر لینی چاہیے۔ اگر آپ اس بات سے فکر مند ہیں کہ اپائنٹمنٹ کے دوران بتائی جانے والی تفصیلات میں سے کچھ آپ کو یاد نہیں رہیں گی تو آپ اپنے ماہر جینیات سے انہیں اپنے لیے تحریر کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں تاکہ آپ انہیں گھر پہنچنے کے بعد دوبارہ دیکھ سکیں۔ عام طور پر وہ اپائنٹمنٹ کے بعد آپ کے لیے خلاصہ تحریر کر دیں گے کہ کن چیزوں پر بات چیت کی گئی تاکہ آپ کے پاس اس کا تحریری ریکارڈ موجود رہے۔ اگر آپ تنہا ماں باپ ہیں یا اگر آپ کا پارٹنر اپائنٹمنٹ میں حاضر ہونے سے قاصر ہے تو آپ مدد کے لیے خاندان کے دیگر فرد یا قابل بھروسہ دوست کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ انہیں بھی اپائنٹمنٹ کے وہ نقاط یاد رہ سکتے ہیں جنہیں آپ بھول جائیں گے۔ اکثر پہلی بار اپائنٹمنٹ کے شروع میں ماہر جینیات والدین سے پوچھے گا کہ انہیں کس چیز کی دریافت ہونے کی توقع ہے۔ مثال کے طور پر اپنے بچے کے لیے کوئی تشخیص، مستقبل میں ان کا بچہ کس طرح متاثر ہوگا، کیا مستقبل کے کوئی بچے متاثر ہو سکتے ہیں، کیا وسیع تر کنبے میں دیگر بچے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیشتر اپائنٹمنٹ کا تعلق جینیاتی تشخیص کی کارروائی سے ہوگا۔ یہ ایک تشخیصی کارروائی ہے جس میں طبی ماہر جینیات، لیبارٹری سٹاف اور دیگر طبی پیشاوران کے ساتھ کسی بچے کے مختلف نشو و نما کے اتوار کے ممکنہ اسباب تلاش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا ہدف کسی ایسے جینیاتی سنڈروم یا حالات کی شناخت کرنا ہوتا ہے جس سے بچے کی پریشانیوں کی وجہ معلوم ہو جائے۔ اس حالت کی وجہ ایک منفرد جینیاتی خرابی ہو سکتی ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کسی مخصوص کروموزوم میں کوئی جزو مفقود محذوف ہو
یا اس میں کوئی جزو اضافی مقرر ہو، یا یہ ممکن ہے کہ کروموزوم کے اجزاء بدل گئے ہوں، ان کی جگہ بدل گئی ہو۔ کسی بچے کی صحت کے مسائل کی جینیاتی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کے ایک مجموعے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بچے کی نشوونما سے متعلق تفصیلات دریافت کرنا، بچے کی خاندانی طبی سرگزشت دریافت کرنا، جسمانی معائنہ جس میں تصویریں شامل ہیں، لیبارٹری تحقیقات ضروری ہونے کی صورت میں اپائنٹمنٹ کے دوران یا اس کے تھوڑی دیر بعد خون کے نمونے لیے جا سکتے ہیں۔ بچے کی نشوونما سے متعلق تفصیل سے دریافت کرنا، کسی بچے کی نشوونما کی سرگزشت اور مسائل کی خصوصیت جس کا وہ فی الحال سامنا کر رہے ہیں یا ماضی میں کیا ہے، تشخیص کا بنیادی عنصر ہوتا ہے۔ اپنے بچے کی سرگزشت ایک اور دیگر پیشہ ور کو پھر سے بتانا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، مگر یہ تشخیص کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ یہ بعض اوقات پریشان کن محسوس ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو ان تمام چیزوں پر توجہ مرکوز رکھنی ہوگی جو کہ آپ کے بچے کو مختلف بناتی ہیں یا جنہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ساتھ رکھنا ایک اچھا خیال ہے جن کے ساتھ آپ اپائنٹمنٹ کے بعد بات چیت کر سکیں۔ یہ کوئی دوست یا خاندان کا فرد ہو سکتا ہے، یا آپ دیگر سوان UK فیملیوں کے ساتھ اپنے احساسات شیئر کر سکتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپائنٹمنٹیں کس قدر مشکل ہو سکتی ہیں۔ آپ ہمارا رجسٹریشن فارم، جسے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مکمل کرنے کے بعد واپس بھیج کر سوان UK میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ اسے واپس joinus@undiagnosed.org.uk پر بھیج سکتے ہیں، یا اس کا پرنٹ ہمیں بذریعہ ڈاک ارسال کر سکتے ہیں۔ بچے کی خاندانی طبی سرگزشت دریافت کرنا۔ ماہر جینیات یہ دیکھنے کے لیے آپ کی خاندانی سرگزشت بھی دریافت کرے گا کہ آیا وہ ایسی خصوصیات کی نشاندہی کر پاتے ہیں جو کہ آپ کے بچے کی پریشانی کا سراغ دے سکتی ہیں۔ خاندانی سرگزشت بھی اہم ہے، کیونکہ اگر مسئلہ جینیاتی ہے تو یہ جینز یا کروموزومز میں تبدیلیوں کا باعث ہو سکتا ہے جو کہ والدین میں سے ایک یا دونوں سے منتقل ہو کر آئے ہیں۔ بعض اوقات جینیاتی جانچوں کے بغیر صرف ان قوائفی وضاحتوں کی بنیاد پر ہی کوئی مخصوص تشخیص کرنا ممکن ہوتا ہے۔ بعض اوقات خاندانوں کے لیے اپنی خاندانی سرگزشتیں بیان کرنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے انہیں گود لیا گیا ہو یا اپنے خاندان کے ساتھ ان کا رابطہ معمولی ہو۔ جسمانی معائنہ جس میں تصویریں شامل ہیں۔ اس کا مقصد کسی مخصوص جسمانی خصوصیات کی شناخت کرنا ہوتا ہے جو کہ ممکن ہے ماہر جینیات کو کسی ممکنہ تشخیص سے متعلق کوئی سراغ دے سکے۔ یہ بچہ اور والدین دونوں کے لیے کچھ عجیب اور بعض اوقات پریشان کن کارروائی ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ جینیات سے متعلق ایک ٹیم کے ساتھ کمرے میں بیٹھ گئے اور ان لوگوں نے چبھو کر اور کچوں کے لگا کر دیکھا اور میرے بچے کی ان تمام خصوصیات کی فہرست بنائی جو انہیں مختلف محسوس ہوئیں۔ خلاف معمول چہرے کے خد و خال، کم گجان بال اور دیگر بہت سی چیزوں کے ساتھ ہاتھ پر افقی لکیروں جیسی چیزیں۔ میں میٹنگ سے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے باہر نکلی کہ لوگوں کو میرے بچے کو دیکھتے وقت لازماً کون سی چیزیں دکھتی ہوں گی۔ سوان UK ممبر۔ لیبارٹری تحقیقات ضروری ہونے کی صورت میں اپائنٹمنٹ کے دوران یا اس کے تھوڑی دیر بعد خون کے نمونے لیے جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر تشخیصی کارروائی کا حتمی مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ بچے کی سرگزشت کے محتاط مطالعہ اور جسمانی معائنے کے بعد انجام پاتا ہے۔ بچے کے اور بعض اوقات والدین کے DNA کے نمونے جانچ کے لیے اور DNA میں تبدیلیاں ملاحظہ کرنے کے لیے لیے جائیں گے۔ ضروری نمونے مختلف ہو سکتے ہیں اور ان میں خون، لعاب یا جلد شامل ہو سکتی ہے۔ جب ماہر جینیات کو اس بابت کوئی اندازہ ہو جائے گا
کہ بچے کے لیے ممکنہ تشخیص کیا ہو سکتی ہے، تو وہ مشتبہ تشخیص کی تصدیق کے لیے فوراً لیبارٹری جانچوں کا حکم دے سکتا ہے۔ نتائج کے لیے اکثر لمبا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کانٹیکٹ فیملی کے پوڈ کاسٹ چیک کر کے اس بابت مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ جینیات سے متعلق کسی اپائنٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ساتھ رکھنا مفید ہو سکتا ہے جن کے ساتھ آپ جینیات سے متعلق جانچ کی اپنی اپائنٹمنٹ کے بعد بات چیت کر سکیں، جیسے کوئی دوست، خاندان کا فرد یا دیگر سوان یو کے فیملیاں۔ کیا میرے بچے کو کسی جینیاتی جانچ کے لیے بڑی عمر تک انتظار کرنا ہوگا؟ بعض اوقات فوراً جینیاتی جانچ کو انجام دینا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا بچہ اتنا کم عمر ہو کہ ممکن ہے اس کی جسمانی خصوصیتیں موجودہ حالت سے متعلق کوئی واضح سراغ نہ دے سکیں۔ ان حالات میں عام طور پر آپ کو متواتی ملاقاتوں کے لیے کئی سال بعد واپس بلایا جائے گا، جبکہ زیادہ سراغ حاصل ہونے کا امکان ہوگا، کیونکہ آپ کا بچہ بڑا ہو چکا ہوگا، کیونکہ نئی طبی معلومات سامنے آ چکی ہوں گی، یا کیونکہ کوئی نئی جانچ دستیاب ہو چکی ہوگی۔ اس مدت کو جینیات کے ماہرین عام طور پر زیر ملاحظہ انتظار کی حیثیت سے ذکر کرتے ہیں۔ خاندانوں کے لیے زیر ملاحظہ انتظار کی مدت سے تعجب ہونا عام سی بات ہے۔ بیشتر لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ جینیاتی جانچ میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ جوابات کے لیے انتظار کرنا مایوس کن اور فکرمندی کا باعث ہو سکتا ہے، اور بہت سارے خاندان یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آیا انہیں فراموش کر دیا گیا ہے۔ انتظار کے دوران بہت سارے خاندان یہ دیکھنے کے لیے انٹرنیٹ سرچ کرنے لگتے ہیں کہ آیا وہ اس بابت جوابات حاصل کر سکتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا غلط ہے۔ حالانکہ یہ بات قابل فہم ہے کہ علامات کے لیے انٹرنیٹ سرچ کرنے سے اکثر ایسے بچوں کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں جنہیں طرح طرح کے عارضے درپیش ہوتے ہیں، جن کا مختلف بچوں کو متاثر کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ اکثر بدترین حالت کا منظرنامہ والی تصویریں ہوتی ہیں جو کہ ظاہر ہوتی ہیں، اور ان میں سے بعض تصویریں دیکھنا خاندانوں کے لیے بہت پریشان کن ہو سکتا ہے۔ جینیاتی جانچ میں ایک لمبا عرصہ لگ سکتا ہے، اور کسی نتیجے کے لیے آپ کو کئی سال انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ نجی جینیاتی جانچیں NHS کے تحت دستیاب جینیاتی جانچ کی قسم سے کس طرح مختلف ہیں؟ نجی جینیاتی جانچوں میں جینیاتی جانچوں کی وہی کارروائی شامل ہوتی ہے جن کی ہم پہلے ہی وضاحت کر چکے ہیں، مگر آپ کو اس کے لیے ادائیگی کرنی پڑے گی، جبکہ NHS والی جانچ کے لیے ادائیگی نہیں کرنی ہوگی۔ اس کو اکثر وہ معالجین انجام دے سکتے ہیں جو NHS اور کسی نجی مطب دونوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ہر معالج کسی نجی مطب کے لیے کام نہیں کرتا ہے۔ نجی پریکٹس میں طبی ماہرین کی نسبتاً چھوٹی تعداد کام کرتی ہے۔ کارروائی کے زیادہ تر عناصر سست رفتار ہوتے ہیں، اور یہ بیشتر NHS کے وسائل کی پریشانیوں کی وجہ سے یا انتظار کی مدتوں کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جینیاتی تشخیص کو انجام دینے کی کارروائی میں وقت لگتا ہے۔ ممکنہ طور پر نجی جینیاتی جانچ میں آپ معالج کو نسبتاً جلدی دیکھ پائیں گے، لیکن آپ کو شاید اتنا اچھا نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ NHS علاقائی جینیاتی خدمات میں مخصوص نوعیتوں کے مسائل والے بچوں کو اس طرح کی صحت کے مسائل کے ماہرین کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، یا آپ کا معالج ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ ماہر نجی خدمات فراہم نہیں کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ نجی شعبے میں علاج کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ اس خاص مہارت سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ تسلسل کا بھی ایک مسئلہ رہتا ہے۔ جبکہ یہ اچھی طرح کام کر رہا ہو تو NHS کو ایک واحد مکمل نظام کے طور پر کام کرنا چاہیے، جس میں ایک معالج آپ کے بچے کو اس کے علاج کے لیے مناسب ترین معالج کی طرف بھیج سکتا ہے۔
نجی جینیاتی جانچوں میں داخل ہونے سے قبل آپ کو یقینی بنا لینا چاہیے کہ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے لیے اگلے اقدامات کیا ہوں گے اور آیا NHS ان کا علاج جاری رکھے گی۔ صارف کے لیے راست جینیاتی جانچ کیا ہے؟ صارف کے لیے راست جینیاتی جانچیں وہ جینیاتی جانچیں ہوتی ہیں جو کہ راست طور پر آپ کو بطور ایک صارف کے فروخت کی جاتی ہیں۔ آپ انہیں آن لائن یا بذریعے ڈاک آرڈر کر سکتے ہیں، گھر پر مکمل کر سکتے ہیں اور پھر تجزیے کے لیے باہر بھیج سکتے ہیں۔ صارف کے لیے راست جینیاتی جانچیں آپ کو آپ کی جینیات سے متعلق کچھ معلومات فراہم کر سکتی ہیں، مگر وہ آپ کے لیے مخصوص نہیں ہوتی ہیں۔ ان جانچوں کو کسی طبی حالت کی تشخیص کے لیے نہیں تیار کیا جاتا ہے اور ان کا استعمال آپ کے ڈاکٹر کی ملاقات کے بدل کے طور پر نہیں کیا جانا چاہیے اگر آپ کسی طور پر اپنی موجودہ صحت سے فکر مند ہوں یا یہ خطرہ ہو کہ مستقبل میں آپ کے یہاں کوئی عارضہ فروغ پا سکتا ہے۔ یہ ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ انہیں بچوں پر استعمال کے لیے تیار نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی صحت یا اپنے کسی عزیز کی صحت سے متعلق کوئی تشویشات ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ یا آپ کے کسی عزیز کو کوئی جینیاتی جانچ کرانے سے فائدہ ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ سالوں پہلے ایک ماہر جینیات نے میرے بچے کا معائنہ کیا تھا۔ کیا مجھے دوبارہ معائنہ کرانے کی درخواست کرنی چاہیے؟ پچھلے کچھ سالوں میں جینیاتی جانچ کے میدان میں خاصی ترقیاں ہوئی ہیں۔ جینومک مائکرو ایرے جینیاتی جانچ کے سلسلے میں ایک جدید تکنیک ہے جو کہ کسی شخص کے کروموزومز میں ہونے والی تبدیلیوں کے کاپی نمبر کا پتہ لگا لیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بات کو دیکھتی ہے کہ آپ کے DNA میں حذف ہونے، بٹس کے مفقود ہونے یا مقرر ہونے، اضافی بٹس کی حالتیں کہاں ہیں جن کی نشاندہی روایتی مائکروسکوپی پر مبنی کروموزوم کے تجزیے کا کیریوٹائپ کا استعمال کر کے نہیں ہو سکے گی۔ اس طرح کی جانچیں اب NHS میں زیادہ بڑے پیمانے پر دستیاب ہیں۔ نشوونما سے متعلق تاخیر میں مبتلا بہت سارے بچے اور نوجوان جن کا نتیجہ ماضی میں کسی مائکروسکوپی پر مبنی کروموزوم تجزیے سے کیریوٹائپ سے نارمل آیا تھا، جب جینومک مائکرو ایرے تجزیے کا استعمال کرتے ہوئے ان کی دوبارہ جانچ کی گئی تو ان کے یہاں مائکرو ڈیلیشن یا مائکرو ڈیوپلیکیشن کی حالت پائی گئی، جس نے بچے کی حالت کے لیے ایک تشخیص فراہم کی۔ NHS میں فی الحال طبی جینیاتی خدمات بطور مخصوص خدمات کے فراہم کی جاتی ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ کسی ریفرل سے ریفر کیے جانے والے معالج پر کوئی خرچہ نہیں آئے گا۔ ایکزوم اور جینوم جینیاتی جانچ کے نئے طریقے ہیں جو کہ جسم میں موجود تمام جینز کی جانچ کرتے ہیں۔ فی الحال یہ NHS کی علاقائی جینیاتی خدمات میں دستیاب نہیں ہے۔ یہ صرف تحقیقی مطالعوں میں شرکت کے ذریعے ہی دستیاب ہیں۔ جنوری 2020 میں نظر ثانی کی جائے گی۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ سوان UK کی طرف سے کی گئی تھی اور اس کو بریکنگ ڈاؤن بیریئرز پروجیکٹس کی طرف سے فنڈ کیا گیا۔ سوان UK میں غیر تشخیص شدہ جینیاتی حالات سے متاثر خاندانوں کے لیے ایک واحد امدادی نیٹ ورک ہے جسے چیریٹی جینیٹک الائنس UK کی جانب سے چلایا جا رہا ہے۔